چار قسم کے لوگ اہل بیت کے اندر آتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کہلانے کے صحیح حقدار ہیں. آپ کی بیویاں، آپ کی اولاد اور وہ لوگ جن کے اوپر صدقے کو حرام کیا گیا اور وہ آپ کے رشتہ دار تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت صرف چار لوگ ہیں، صرف چار لوگ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو، اور ان دونوں کی اولاد. پھر اس سے بھی بڑا ہی اور مزیدار ایک لطیفہ ہے. حضرت حسن اور حضرت حسین کے علاوہ یہ رافضی اور شیعہ لوگ حضرت علی کی دوسری اولاد کو اہل بیت سے خارج سمجھتے ہیں. کیا کیا اہل بیت کی فضیلت میں؟ صرف اہل بیت کی فضیلت میں 2 لاکھ حدیثیں گھڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی. فرمایا نبی کی بیویاں مومنوں کی کیا ہیں؟ ماں کو گالی کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے ماں کو گالی؟ خود فیصلہ کر لیجیے. ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب المسند میں اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصحیح میں اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع میں سیدنا واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، انہوں نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، ان کو منتخب کیا، واصطفیٰ من کنانۃ قریشا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے اللہ تعالی نے خاندان بنو ہاشم کو چنا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور رب کائنات نے مجھے بنو ہاشم میں سے چنا۔ یہ بات بڑی ہی معروف ہے، اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اللہ کے ہاں کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ بالکل اسی طرح جس خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہ خاندان بھی کوئی معمولی خاندان نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے جو خاندان بنا وہ بھی ایسا خاندان ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس خاندان کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے گھر والے، آپ کے اقربا اور آپ کے جو رشتہ دار تھے، اللہ کے ہاں ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے، اور اللہ تعالی نے ان کو بہت زیادہ عزتوں اور عظمت سے نوازا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، خاندان نبوت اور آپ کے خانہ رسالت کی عظمت اور مقام کو جانیں اور پہچانیں، اس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ آپ کے اہل بیت سے کیا مراد ہے، اور آپ کے اہل بیت میں کون کون شامل ہیں اور کون کون آتے ہیں، تاکہ وہ غلط فہمی بھی ساتھ ساتھ دور ہو جائے جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کے اندر اہل بیت کے حوالے سے دی جاتی ہے۔ اہل بیت دراصل دو لفظوں سے مل کر بنا ہوا ہے، ایک لفظ اہل اور دوسرا البیت۔ البیت کا معنی ہوتا ہے گھر، جو کہ ہمارے ہاں معروف و مشہور ہے، جس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اہل کا لغوی معنی جو ائمہ لغت نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ اہل کا لفظ جب اس کی نسبت
کسی آدمی کی طرف ہوگی، رجل کی طرف ہوگی، تو پھر اہل سے مراد اس کی بیوی اور اس کے گھر والے اور اس کے خاص خاص لوگ ہوں گے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، یہ بات لغت کی کتابوں کے اندر بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھی گئی ہے اور اس کے اوپر مثالیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو اہل البیت کا معنی ہوا گھر والے، گھر کے افراد، گھر کے ایسے لوگ جن کا آدمی کے ساتھ خصوصی تعلق ہو۔ اور شیخ عبد المحسن بن عباد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب علو مکانت اہل البیت، جو کہ عربی کے اندر ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس میں لکھا ہے کہ صحیح ترین بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد آپ کی بیویاں ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ کی ازواج مطہرات ہیں، امہات المؤمنین ہیں، اور اہل بیت کے اندر دوسرے نمبر پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذریت اور آپ کی اولاد ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ کے اہل بیت میں ان لوگوں کا شمار ہوتا ہے کہ جن کے اوپر اللہ تعالی نے صدقہ کا مال کھانے کو حرام کر دیا ہے۔ وہ سارے کے سارے لوگ جن پر اللہ تعالی نے صدقہ اور زکوٰۃ کا مال حرام کیا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ بھی سارے کے سارے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر بنو ہاشم کے خاندان میں سے، بنو عبد المطلب کے خاندان میں سے ہر وہ مرد اور عورت جو مسلمان ہے، اہل ایمان میں سے ہے، اس کا شمار بھی اہل بیت کے اندر ہوتا ہے۔ یہ چار قسم کے لوگ اہل بیت کے اندر آتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کہلانے کے صحیح حقدار ہیں۔ آپ کی بیویاں، آپ کی اولاد، اور وہ لوگ جن کے اوپر صدقے کو حرام کیا گیا اور وہ آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے خاندان میں سے تھے۔ اور چوتھے نمبر پر بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے خاندان کا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت، یہ چار قسم کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑا ہی عجیب لطیفہ ہے رافضہ کی طرف سے، شیعہ حضرات کی طرف سے، کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت صرف چار لوگ ہیں، صرف چار لوگ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو، اور ان دونوں کی اولاد سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، کہا کہ اہل بیت صرف یہ چار ہیں، ان کے علاوہ سب اہل بیت سے خارج ہیں۔ اہل بیت کی تعریف کو اور لغت کے اعتبار سے جو اہل بیت کا معنی تھا اس کو ایک طرف ڈالتے ہوئے، اعتدال کی راہ کو چھوڑتے ہوئے، چار لوگوں کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ اہل بیت ہیں، باقی کا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اور پھر اس سے بھی بڑا ہی اور مزیدار ایک لطیفہ ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین کے علاوہ یہ رافضی اور شیعہ لوگ حضرت علی کی دوسری اولاد کو اہل بیت سے خارج سمجھتے ہیں۔
جن کی تعداد 12 بیٹے ہے، 12 بیٹے اور 18 یا 19 بیٹیاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو حضرت فاطمہ کے علاوہ دوسری بیویوں سے ان کی اولاد تھی، 12 بیٹے اور روایات کے اختلاف کے مطابق 18 یا 19 ان کی بیٹیاں، ان کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اہل بیت سے خارج سمجھتے ہیں۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کہتے ہیں ساری کی ساری اہل بیت سے خارج ہے، اہل بیت کے ساتھ کوئی ان کا تعلق نہیں ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو یہ لوگ الشہید کا لقب دیتے ہیں، ان کی اولاد میں سے بھی ایسے لوگ جو ان کی خرافات کو نہیں مانتے، ان کے باطل عقائد کی تردید کرتے ہیں، اگرچہ وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے کیوں نہ، وہ کہتے ہیں وہ بھی اہل بیت سے خارج ہیں۔ تو یہ بڑا ہی عجیب فلسفہ ہے، عجیب منطق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، حتیٰ کہ اہل بیت کا لفظ سب سے پہلے انہی کے اوپر صادق آتا ہے، کہا وہ بھی خارج ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں، کہا فاطمہ اہل بیت میں سے، باقی 3 نہیں ہیں، باقی 3 ہے ہی نہیں۔ کسی نے تو بالکل انکار کر دیا، کہا کہ ان کا اس دنیا میں وجود ہی نہیں تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے بھی تھے، 3 بیٹے بھی تھے، ان کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ اہل بیت سے خارج سمجھتے ہیں۔ یہ عجیب منطق ہے، عجیب فلسفہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت میں سے سمجھتے ہیں، ابو بکر اور عمر کی فضیلت کو ماننا پڑے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر 4 بیٹیوں کو یہ سچ ثابت کرتے ہیں اور ان کو حقیقت تسلیم کرتے ہیں تو حضرت عثمان کو ذو النورین ماننا پڑے گا، اور حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دیگر اولاد کو یہ اہل بیت میں سے تسلیم کرتے ہیں۔ پھر یہ جو حضرت عثمان کو، ابو بکر و عمر کو، دیگر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، کفر اور ارتداد کے فتوے لگاتے ہیں، منافقت کے فتوے لگاتے ہیں، وہ فتوے لگانے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ حضرت عثمان کی اولاد بھی آگے جا کر، اور اسی طرح سے حضرت ابو بکر کی اولاد بھی آگے جا کر، اور اسی طرح سے ان صحابہ کی اولادیں آگے سے جا کر آپس میں ان کی شادیاں ہوئیں، رشتے بنے، خاندان بنے۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ جس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے کیا کیا؟ سب کا انکار کر دو، یہ اہل بیت میں سے ہے ہی نہیں۔ تو اب جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ اتنا ظلم کریں اور پھر بھی محبت کا دعویٰ کریں، یہ محبت کا دعویٰ جچتا نہیں ہے، یہ محبت کا دعویٰ ان کی زبانوں کے اوپر اچھا نہیں لگتا۔ جبکہ اہل السنہ والجماعہ کا جو مذہب ہے اور جو ان کا عقیدہ ہے وہ بالکل اعتدال کے اوپر مبنی ہے، نہ افراط ہے اور نہ ہی تفریط ہے۔ اور 4 قسمیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ جن کو کیا سمجھتے ہیں؟ اہل البیت میں سے سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد خانہ اور اہل خانہ کے اندر شمار کرتے ہیں۔ اہل بیت کی مختصر لفظوں میں تعیین کرنے کے بعد ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ آج الزام یہ دیا جاتا ہے کہ جو سنی ہوتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہے، وہ معاذ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ نفرت کرتے ہیں۔ کیوں جی آپ کرتے ہیں؟ ان سے جی عداوت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں،
اور ان کے نام سے معاذ اللہ چڑھتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کی باتیں معاشرے کے اندر پھیلائی جاتی ہیں، اور ان کی مجلسوں کے اندر جس طرح طوطے کو سبق پڑھایا جاتا ہے، یہ ہر فرد کو کیا کی جاتی ہیں، رٹوائی جاتی ہیں۔ جبکہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں رکھتا، وہ مکمل مومن ہے ہی نہیں۔ جس بندے کا دل اہل بیت کی محبت سے خالی ہے، وہ اسلام کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، اور عقیدے کی کتابوں کے اندر واضح الفاظ کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی آپ کو یہ ملے گا۔ لیکن یہ محبت ویسی محبت نہیں ہے جیسے یہ اصحاب کرتے ہیں کہ اہل بیت میں سے جس کا جی چاہا اس کی تعریف کر دی، اور اس کی تعریف کے اندر زمین آسمان ایک کر دیے، اور جس کے بارے میں دل نہ چاہا اس کو گالیاں بھی دینی شروع کر دی۔ ہم ایسی محبت نہیں کرتے۔ اور انشاءاللہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے آخر میں پیش کروں گا اس کے اوپر کہ کتنی محبت کرتے ہیں اہل بیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اور آپ کے گھر کے افراد، ان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت زیادہ ان کی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، بے شک اللہ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس، کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے ہر قسم کے رجس کو اور گندگی کو، ناپاکی کو اللہ فرماتا ہے دور کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، رب کائنات کا یہ ارادہ ہے کہ اے نبی کے گھر والوں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں اچھی طرح سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ آسمانوں کا رب پیغمبر کے اہل بیت کو خود پاک کرنا چاہتا ہے، اور ان کو پاک اور صاف اور ستھرا کر کے دنیا والوں کے سامنے نمونہ بنانا چاہتا ہے۔ پیغمبر کے اہل بیت تو وہ اہل بیت ہے۔ ہر قسم کا رجس، ہر قسم کی گندگی، ناپاکی، کفر کی ہو، شرک کی ہو، بدعت کی ہو، گمراہی کی ہو، اور فسق و فجور کی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، رب کائنات نے فرمایا اے اہل بیت، اللہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور کر کے تمہیں پاک اور صاف اور ستھرا کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ جو آیت ہے، اس سے پہلے کی 4-5 آیات اور اس کے بعد کی چند آیات سیاق و سباق کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی۔ اہل بیت کا سب سے اولین مخاطب یہاں پر کون ہے؟ امہات المؤمنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور آپ کی ازواج مطہرات۔ دیگر اہل بیت بھی شامل ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی سب سے پہلے شامل ہیں، کیونکہ پچھلی آیات میں، اگلی آیات میں ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ انہی کا ہو رہا ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پانی کا چشمہ تھا جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت ہی عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے کہ لوگو، الا یا ایھا الناس، لوگو قریب ہے کہ میرے رب کی طرف سے
موت کا فرشتہ موت کا پیغام لے کر میرے پاس آ جائے اور میں اس کی پکار کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اپنے اللہ کے حضور چلا جاؤں. لہذا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو بڑی ہی اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اللہ کی کتاب میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے. فاستمسکوا بہ، لوگوں میں تمہیں واعظ اور نصیحت کرتا ہوں کہ میرے بعد کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا. اور جو کہے یہ قرآن ہے ہی وہی نہیں، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے. جو کہے یہ صحابہ کا بنایا ہوا ہے. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کتاب اللہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہدایت اسی میں ہے، روشنی اسی میں ہے، نور بھی اسی میں ہے. لہذا میرے بعد کیا کرنا؟ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا. اور پھر آپ نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر کے افراد ہیں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگو میں تمہیں اپنے گھر والوں کے متعلق اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. 3 مرتبہ یہ جملہ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہے. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا لوگو اپنے گھر والوں کے مسئلے میں ان کے متعلق میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، واعظ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا. کاش رافضی حضرات اللہ کے رسول کی اس نصیحت کے اوپر عمل کرتے. اللہ کے نبی بار بار کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا ان کے بارے میں. اور جو کفر کے فتوے لگائے اہل بیت کو اہل بیت سے ہی خارج کر دے، اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اللہ سے نہیں ڈرتا. اور مسند احمد کی ایک حدیث کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں، آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ کتاب اللہ اور میرے اہل بیت وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ عَلَى الْحَوْضِ، یہ حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ مسند احمد کی صحیح سند کے ساتھ فرمایا کتاب اللہ اور میرے اہل بیت، میرے گھر والے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. یہ دونوں دنیا میں ایک دوسرے سے جدا، اللہ کی کتاب کا اور میرے اہل بیت کا، ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا رہے گا؟ جڑا رہے گا. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. کب تک؟ فرمایا حتی یردا علی الحوض، حتی کہ قیامت کے دن کتاب اللہ بھی اور میرے اہل بیت بھی دونوں یہ کیا ہوں گے؟ میرے پاس حوض کوثر پر اکٹھے آئیں گے. کب؟ قیامت کے دن. دونوں کا تعلق اور ساتھ آپس میں جڑا رہے گا. کب تک؟ فرمایا حتیٰ کہ دونوں اکٹھے قیامت کے دن میرے پاس جب میں حوض کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں گا، یہ دونوں اس وقت میرے پاس کیا ہوں گے؟ اکٹھے آئیں گے. یہ اہل بیت کا مقام اللہ کے فضل سے اہل السنہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اور من گھڑت باتیں نہیں ہیں کہ جس طرح رافضیوں نے کیا کیا، اہل بیت کی فضیلت میں، صرف اہل بیت کی فضیلت میں 2 لاکھ حدیثیں گھڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی. یہ کم از کم تعداد ہے، اور یہ ان حدیثوں کی تعداد ہے جو صرف اہل بیت کے متعلق انہوں نے گھڑی، ان کی فضیلت کے اوپر. باقی معاویہ کی مذمت میں، یزید کی مذمت میں، دیگر صحابہ کی مذمت میں ان ظالموں نے پتہ نہیں کتنا ظلم کر کے اس کو منسوب کس کی طرف کیا؟ معصوم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی.
اور سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے مستدرک معجم کبیر طبرانی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، حسن سند کے ساتھ، شواہد کی وجہ سے اس کی سند حسن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر تعلق اور ہر نسب اور رشتہ داری یہ ختم ہو جائے گی، الا سببی و نسبی، سوائے میرے تعلق کے اور میرے نسب اور خاندان اور رشتہ داری کے۔ سب کا تعلق ختم، سب کا نسب اور ان کی رشتہ داری ختم ہو جائے گی، سوائے کس کے؟ میری رشتہ داری کے اور میرے تعلق کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری، آپ کے اہل بیت کا آپ کے ساتھ تعلق قیامت کے دن بھی ختم نہیں ہوگا، جب دوسرے لوگوں کے نسب، ان کے حسب، ان کی برادری، خاندان، رشتہ داریاں کیا ہو جائیں گی؟ منتشر ہو جائیں گی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا تعلق قیامت کے دن بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور نماز تو پڑھتے ہیں نا آپ، ہر نماز میں پہلے تشہد میں تو شاید کوئی پڑھتا ہو کوئی نہ پڑھتا ہو، آخری تشہد میں تشہد پڑھنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مسلمان کی نماز ہی نہیں ہوتی جب تک تشہد کے اندر درود ہی نہ پڑھے۔ ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کے اہل بیت کے اوپر جو مسلمان درود نہیں پڑھتا، صلات نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے فضل سے ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اپنی اس محبت کا اظہار صرف زبان سے نہیں کرتے، بلکہ جب تک ہم ان کے اوپر محبت کا اظہار اپنی نماز میں نہ کریں، ہمارا ایمان ہے، ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اور صحیح ابن حبان کی یہ حدیث حسن سند کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار۔ حسن سند کے ساتھ صحیح ابن حبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہم اہل بیت کے ساتھ نفرت رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، حسد اور کینہ رکھتا ہے، ان کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اچھے خیالات نہیں رکھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادخلہ اللہ النار، قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکے گا۔ صحیح ابن حبان حسن سند کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جو اہل بیت کے ساتھ نفرت کرے گا اس کا انجام کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان سامنے ہونے کے باوجود بھی کوئی کیسے ہم اہل السنہ والجماعہ کو یہ الزام دے سکتا ہے کہ ہم معاذ اللہ اہل بیت کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، جبکہ انجام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ 9 بجے ختم کرنا پورے 9۔ اجمالی طور پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے چند مناقب اور فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ انفرادی طور پر بھی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، جن افراد کا آپ کے گھر والوں کے ساتھ تعلق ہے، حدیث کی کتابوں میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت ساری ایسی احادیث موجود ہیں کہ جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے فضائل، مناقب، ان کے مقام، مرتبے اور عظمت کو واضح کیا گیا ہے۔
ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں داخل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیویاں ازواج مطہرات امہات المؤمنین، جن سے اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ اے پیغمبر کی بیویوں صلی اللہ علیہ وسلم، فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، جو تم میں سے نیکی کرنے والی ہوگی، نیکی کے راستے پر چلنے والی ہوگی، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ نے اس پیغمبر کی اس بیوی کے لیے اپنے ہاں اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت سورہ احزاب کی فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، فرمایا جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اللہ فرماتے ہیں ہم اس بیوی کو، پیغمبر کی اس بیوی کو دگنا اجر دیں گے۔ کتنا اجر دیں گے؟ دیگر مومنوں کو ایک اجر ملے گا، اور پیغمبر کی اس بیوی کو کیا ملے گا؟ دگنا اجر ملے گا۔ اور ہم نے، اللہ فرماتے ہیں، اس پیغمبر کی بیوی کے لیے کیا کر رکھا ہے؟ بڑا ہی اچھا اور اعلیٰ اس رزق کا انتظام کر رکھا ہے۔ اور پیغمبر کی بیویاں پیغمبر کی وحی کی امانت دار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی زندگی کی امین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی موت کی امانت دار ہیں، آپ کے دین کی، آپ کی شریعت کی، اور آپ پر آسمان سے جو وحی نازل ہوتی تھی، جو قرآن اترتا تھا، اس قرآن اور وحی کی بھی امانت دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ کیونکہ کتنا ایسا قرآن کا حصہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کے گھر کے اندر نازل ہوا، مسجد کے اندر یا میدان کے اندر نازل نہیں ہوا، وہ کس نے بتایا امت کو؟ امہات المومنین نے بتایا۔ اور اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، فرمایا اے پیغمبر کی بیویوں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے گھروں کے اندر جو اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور حکمت تلاوت کی جاتی ہے، پیغمبر کی سنت تلاوت کی جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو یاد کرتے رہا کرو، اس کو یاد کرتی رہا کرو، اس کو دہراتی رہا کرو۔ امہات المومنین کے گھر وہ کس سے گونجتے تھے؟ قرآن کی آیات کی تلاوت سے، پیغمبر کی احادیث کے مذاکرے اور مطالعے سے۔ جو پیغمبر کی بیویوں کو الزام دیتے ہیں ان کے گھر کس سے گونجتے ہیں؟ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، اگر کوئی ہے عبرت حاصل کرنے والا تو کوئی اگر اپنی آنکھیں کھولے، اللہ نے فیصلے اسی دنیا کے اندر ہی کر دیے ہیں، اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو۔ جو نہ سمجھے تو پھر وہ کسی بھی صورت میں نہیں سمجھ سکتے۔ اور اللہ نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور فرمایا نبی کی بیویاں مومنوں کی کیا ہیں؟ ماں کو گالی کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے ماں کو گالی؟ خود فیصلہ کر لیجیے۔ جبکہ رب نے تو ساتواں آسمان سے جبریل امین کو، رسول امین کے اوپر یہ وحی دے کر اتارا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور جو ماں کو گالی دیتا ہے پھر اس سے بڑا بدبخت اس دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ان کا مقام اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو آپ کی زندگی میں آپ کی بیویاں آپ کے عقد نکاح میں آ چکی ہیں، ان کے بعد کسی اور بیوی کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے شامل نہیں کرنا، اور ان میں سے کسی ایک کو طلاق بھی نہیں دینی۔ اگر یہ بیویاں معاذ اللہ کافرہ تھیں، منافقہ تھیں، بد کردار تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے والی تھیں، تو اللہ نے یہ حکم کیوں نازل کیا؟ اور مومنوں کو بھی روک دیا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا،
पैगंबर की वफात के बाद उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से आबादन निकाह नहीं करना, निकाह नहीं करना। अगर तुमने ऐसे किया तो क्या होगा? तुम्हारे ये काम कान इंदल्लाहि अज़ीमा, ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। उम्महातुल मुमिनीन, मोमिनों की माएं, अज़वाज मुतहहरात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, अहादीस के अंदर इनके बहुत ज्यादा मनाकिब और फजाइल आए हैं। वक्त की किल्लत के पेश नजर किसी और मौके पर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह ये बयान करेंगे आपके सामने। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, जिनमें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी आते हैं। और हमारा तो ईमान है कि जो बंदा, जिस तरह हजरत अली रजी अल्लाह ने खुद भी कहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ ये अहद किया, मेरे साथ ये अहद किया, अल्लाह युबग़िज़ुनी इल्ला मुनाफिक, जो मुझसे नफरत करेगा वो मुनाफिक होगा, व अल्लाह युहिब्बानी इल्ला मोमिन, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो कौन होगा? मोमिन होगा। हम तो अल्लाह के फजल से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? और अल्लाह के फजल से हमारे अहलो सुन्ना वल जमाआ के बच्चों के नाम अली, हसन, हुसैन, बेटियों के नाम फातिमा, सकीना, ये सारे नाम आपको क्या होंगे? नजर आएंगे। जबकि राफजी क्या करता है? अबू बकर उमर के नाम से इतना डरता है कि अपने बच्चे का नाम कभी अबू बकर उमर उस्मान नहीं रखेगा, जबकि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के बेटों के नाम अबू बकर भी था, उमर भी था, उस्मान भी था। करता है उनसे मोहब्बत। राफजी मोहब्बत का दावा करता है, खोखला, मोहब्बत नहीं करता। और जो मोहब्बत करते हैं अल्लाह के फजल से, वो हमारे मुआशरे में होते हैं कि नहीं होते? अली नाम होता है कि नहीं होता? जाफर नाम होता है कि नहीं होता? अकील होता है कि नहीं होता? मुस्लिम होता है कि नहीं होता? अल्लाह के फजल से हम तो अहले बैत से इतनी मोहब्बत करते हैं, हम अपने बच्चों और बच्चियों के नाम भी उनके नाम के ऊपर रखना सादत समझते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला इस मर्द मुजाहिद को, इस अल्लाह के शेर को, जो उनकी सही जजा बनती है, दुआ करें अल्लाह उनको वही उनकी जजा दे। और हम कोई दुआ इनके लिए नहीं करते, सिर्फ यही दुआ करते हैं जिस मकाम के ये हकदार हैं, अल्लाह कल क़यामत के दिन इनको वही मकाम अता कर दे। और अल्लाह के फजल से हमें वहां भी खुशी होगी। हजरत अली को जब जन्नत में आला मकाम मिलेगा, हमें वहां पर भी क्या होगी? और जो राफजी होगा जहन्नम में पड़ा अबू बकर उमर के उस्मान को देकर वहां भी गालियां दे रहा होगा माअज़ल्लाह, वहां पर भी क्या करेगा? उसको अबू बकर उमर उस्मान का मकाम नहीं उससे हजम होगा। सही मुस्लिम में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौके पर, सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, एक रात को फरमाया, लउअतियन्न रायत गदन रजुलन यफ्तहिल्लाहु अला यदिही, कल सुबह मैं ऐसे आदमी के हाथ में झंडा दूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके हाथ पर खैबर को फतह कर देगा। और एक रिवायत के अल्फाज हैं कि मैं ऐसे आदमी को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। और एक और रिवायत के अल्फाज हैं, मैं ऐसे आदमी को कल झंडा दूंगा कल सुबह जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं। सहाबा कहते हैं चहमगोइयां शुरू हो गई, बातें करने लग गए लोग। हर बंदे को ये उम्मीद थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे? कल सुबह मुझे झंडा देंगे, मेरा नाम लेंगे। जब सुबह हुई तो आपने फरमाया, ऐन अली इब्न अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब कहां हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहने वाले ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आंखों में तकलीफ है, वो तो इसी वजह से नहीं आ सके। आपने फरमाया उसके पास किसी को भेजो, बुलाओ उसको। जब बुलाया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में डाला, तकलीफ ऐसे दूर हो गई गोया के पहले थी ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? झंडा पकड़ाया उनको, हजरत अली को
جھنڈا پکڑایا، خیبر کی فتح کا جھنڈا پکڑایا، حضرت علی نے فوراً سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر میں لوگوں سے جا کر لڑائی کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی ذرا آرام سے ٹھہر کر، انفذ علی رسلک، اپنی تو چال کے ساتھ جس طرح تو چلتا ہے اسی طرح سے چل، امشی، ایک مسلم کی ایک روایت کے الفاظ ہیں، امشی، جا، یہ جھنڈا لے کر جا، ولا تلتفت، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر آگے چلے، آگے چل کر گئے، وہاں راستے میں رک گئے، سوال ذہن میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی سیدھا جانا، واپس مڑ کر نہ دیکھنا۔ امام مسلم نے الفاظ نقل کیے ہیں، فمشا، پھر حضرت علی چل پڑے اور آگے جا کر کھڑے ہو گئے، ولم یلتفت، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، بلکہ ادھر دوسری طرف منہ کر کے ہی۔ اللہ کے رسول پیچھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کا منہ دوسری طرف ہے، ادھر سے ہی کھڑے ہو کر آواز دی، فصرخ، آواز لگائی، علی ما اقاتل الناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ نے جھنڈا تو پکڑا دیا، مجھے یہ بتائیے لوگوں سے کس بنیاد کے اوپر جا کر میں لڑائی کروں، کس بنیاد پر ان کے ساتھ جہاد کروں؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فرما بردار، پیغمبر نے فرمایا علی پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، علی نے سوال کیا لیکن منہ ادھر ہی تھا، اور تم ان کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والے، ذرا اپنی فرما برداریاں بھی تو دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذرا اپنی وفاداریاں بھی تو دیکھو۔ تم نے کہا آنا علی پر تھا، جبریل نے معاذ اللہ بھول کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا الزامات دیے، اللہ معاف کرے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی حضرت علی سے محبت کرتے تھے، اور اللہ کے فضل سے سارے مومن، اہل السنہ والجماعہ کے سارے مومن حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان سے محبت کرتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ کے فضل سے ہم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک کرتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے مناقب بہت زیادہ ہیں اور کتب حدیث میں بہت زیادہ روایت کیے گئے ہیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا امیر بنا کر پیچھے چھوڑ دیا کہ علی ہم جا رہے ہیں، تو نے کیا کرنا ہے، پیچھے جو عورتیں ہیں بچے ہیں مدینہ کا تو نے کیا کرنا ہے، خیال کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رو پڑے، حضرت علی رو پڑے، جنگ میں جانے کا اتنا شوق تھا، ٹھیک ہے نا، دشمن کے ساتھ عیسائیوں کے سامنے جانے کا اتنا شوق تھا، رو پڑے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جا رہے ہیں لڑائی کرنے اور مجھے ان عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایسا تو نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنا شوق یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ لڑنے کا، اور اتنے بہادر اور صاحبان جو ان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، اتنے بزدل، اپنے سینے کو پیٹتے پیٹتے خودکشی تو کر لیں گے لیکن دشمن کے سامنے کھڑے ہونا گوارا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جو چور دروازہ کھلا ہے یہودیوں عیسائیوں نے کھولا ہے، وہ دشمن سمجھتے نہیں ہیں ان کو، اپنے بھائی بھائی ہیں وہ تو۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ عیسائیت کے محاذ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، حضرت علی رو پڑے، کہا اللہ کے نبی آپ تو جہاد کرنے جا رہے ہیں اور مجھے ان عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایسا تو نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دلائی، فرمایا علی کیا اس بات کے اوپر راضی نہیں ہو کہ تمہارا مقام میرے ساتھ ایسے ہو جیسے ہارون علیہ السلام کا مقام و مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں تھا،
इल्ला अन्नहु ला यकूनु नबिय्य बादी। ये अलहदा बात है कि मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। अगर पैगंबर आता तो जिस तरह अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हारून अलैहिस्सलाम बतौर वजीर दिया था, तो अल्लाह ताला तुझे भी अली मेरे बाद मेरा वजीर बनाकर भेजता। लेकिन नबूवत का सिलसिला क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। ये मकाम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का। और मुस्तदरक हाकिम की रिवायत सही सनद के साथ उम्मु सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो अज़वाज मुतहरात में से हैं, वो रिवायत करती हैं, फरमाती हैं मैं गवाही देती हूं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मन अहब्ब अलियन फकद अहब्बनी। जिस बंदे ने अली से मोहब्बत की उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। वमन अबगद अलियन फकद अबगदनी। और जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखा। वमन अबगदनी अबगदहुल्लाह। और जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदावत है, अल्लाह ताला भी उस बंदे के साथ नफरत करता है। और फिर जिसके साथ अल्लाह नफरत करता है उन लोगों का यही हशर होता है जो आप देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते? ये अल्लाह की नफरत के आसार हैं। लोगों, इबरत हासिल करो, इबरत हासिल करो। जो रसूलुल्लाह से नफरत करता है अल्लाह उससे क्या करता है? नफरत करता है। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े ही अजीम सहाबी, और क्यों ना हो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, क्यों ना हो ये आपकी सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा के क्या थे? खामद थे। जिस तरह छोटी बेटी प्यारी होती है ना, उसी तरह छोटी बेटी का खामद भी बड़ा ही अच्छा लगता है। जो बुजुर्ग आप में से बैठे हैं उनको इस बात का क्या होगा? ज्यादा अंदाजा होगा। आपके चचाजाद भाई भी और आपके दामाद भी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के बारे में फरमाया, अली मिन्नी व अना मिन अली। अली मुझसे है, मैं अली से हूं। लेकिन याद रखिए, इन अहादीस का ये मतलब हरगिज नहीं कि अली मेरे बाद खलीफा होगा, खलीफा बिला फसल होगा, क्योंकि और वादिह दलाइल मौजूद हैं जो खुलफाए सलासा की खिलाफत को साबित करते हैं। हत्ता के राफजियों की किताबों से भी अल्लाह के फजल से मौजूद है। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके भी बड़ा मकाम है अहले सुन्ना के यहाँ, और उनकी भी बड़ी फजीलत आई है। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। और रिवायत करने वाली उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा। कौन है? हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। कहती हैं एक मरतबा फातिमा आई। फातिमा की जो चाल थी ना, वो बिल्कुल ऐसे थी जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे। बेटी की चाल कैसे थी? बाप की तरह थी। कहती हैं वो आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए। फरमाया मरहबम बिबनती, मेरी बेटी को खुश आमदीद, मोस्ट वेलकम है जी, आहलन वसाहलन मरहबा। बड़े खुश हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपनी बेटी को जो है ना अपनी दाएं तरफ बिठाया, बाएं तरफ बिठाया। जब आपने बिठाया तो हजरत फातिमा के कान में चुपके से, हजरत आयशा फरमाती है मैं भी मौजूद थी, चुपके से आपने उनके कान में सरगोशी की। हजरत फातिमा रोने लग गई। फिर थोड़ी देर बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सरगोशी की। हजरत फातिमा मुस्कुराने लग गई। कहती है जब खड़ी हुई, बाप और बेटी की ये मजलिस बर्खास्त हुई, तो मैंने फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से पूछा कि बेटी, हजरत फातिमा हजरत आयशा की बेटी थी, पता है आपको? थी कि नहीं थी? तो मैंने उनसे पूछा कि ऐ फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, आपके अब्बा जान ने, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार आपके कान में सरगोशी की, आप रोने लग गए, दूसरी बार की आप मुस्कुराने लगी, वजह क्या थी? कहने लगी मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज को उनकी जिंदगी में फाश नहीं करना चाहती। बताना होता तो वो आपके सामने बता देते। खैर, कहती हैं जब अल्लाह के नबी वफात पा गए तो फिर मैंने पूछा फातिमा वो बात तूने मुझे नहीं बताई।
تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بتا دی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے ابا جان نے مجھے پہلی مرتبہ یہ کہا کہ فاطمہ کہ جبریل پہلے آتے تھے، ایک بار قرآن کا دور کرتے تھے، اس سال 2 بار کیا ہے، مجھے لگتا ہے اگلے سال میں فوت ہو جاؤں گا، اور میرے اہل بیت میں سے اے فاطمہ سب سے پہلے تو میرے پیچھے آئے گی، یعنی سب سے پہلے تو فوت ہوگی۔ تو اس بات کے اوپر حضرت فاطمہ فرماتے مجھے رونا آ گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے کان میں سرگوشی کی، فرمایا اما ترضینا، اے فاطمہ کیا اس بات کے اوپر تو خوش نہیں ہے ان تکونی سیدتا نساء اہل الجنہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنائے گا، کیا اس بات کے اوپر خوش نہیں ہے؟ حضرت فاطمہ فرماتے ہیں فضحکت لذالک، یہ سرداری کا سن کر مجھے خوشی ہو گئی اور میں کیا ہو گئی؟ ہنسنے لگ گئی، مسکرانے لگ گئی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار، تمام مومن عورتوں کی سردار، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہم بخوبی جانتے ہیں۔ صاحبان تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو تم ان کی عزت کرتے ہو وہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن جو ہمارے نزدیک، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں جو ان کا ادب و احترام ہے وہ اللہ کے فضل سے ہم بخوبی جانتے ہیں۔ اور پھر ان دونوں کی اولاد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ ان کے اوپر کروڑہا رحمتیں کرے، اللہ تعالی ان کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے نوازے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان کو اعلیٰ مقام دے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے میری ماں نے کہا کہ حذیفہ اللہ کے نبی کے پاس کیوں نہیں جاتا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جا کچھ سیکھ کر آ، ٹھیک ہے نا۔ دین کا اتنا شوق ہوتا تھا ماؤں کو کہ بیٹوں کو کیا کہتی تھیں، یہ نہیں کہ بیٹا کونے میں چھپ جا، کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی صحابی آ جائے دیکھ لے، بلا نہ لے، بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جاتا کیوں نہیں؟ کہنے لگے امی جان ابھی اجازت دیں، ابھی چلا جاتا ہوں، مغرب کی نماز ان کے ساتھ پڑھتا ہوں، یہ کون سی بات ہے؟ کہنے لگی حذیفہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا، ان کی مجلس میں حاضر ہو اور ان سے درخواست کرنا کہ اللہ تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دے اور اللہ تیری ماں کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ یہ جذبات تھے اس وقت کی ماؤں کے، کسی خزانے کا سوال نہیں کرنا، حذیفہ یہ کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنا، میری امی جان آپ سے یہ دعا کی درخواست کر رہی تھی، دعا کرنا اللہ حذیفہ کو بھی، حذیفہ کی ماں کو بھی معاف کر دے۔ کہتے میں گیا، مغرب کی نماز پڑھی اور پھر عشاء کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا، تو آپ نے جو ہے نا پیچھے ذرا مڑ کر دیکھا تو آپ نے پوچھا بھی کون ہے؟ حذیفہ ہو؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی ضرورت ہے، کوئی کام ہے؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دعا کر دی، غفر اللہ لک ولی امک۔ پہلے پوچھا کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے، پھر آپ نے خود ہی دعا کر دی، اللہ اے حذیفہ تجھے بھی اور تیری ماں کو بھی معاف کر دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حذیفہ یہ ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے، یہ آج رات میرے اوپر اترا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی آسمان سے نیچے نہیں اترا۔ یہ فرشتہ گیا فاستأذن ربہ، اپنے رب سے اجازت چاہی، اجازت لے کر میرے پاس آیا، فسلم علیہ، مجھ پر سلام کیا اور پھر مجھے یہ خوشخبری دی، وبشرنی، اور مجھے یہ خوشخبری دی کہ بِأَنَّ فاطمہ، کہ بے شک آپ کی بیٹی فاطمہ، اللہ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، اور حسن و حسین، یہ خوشخبری دی ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے جو حسن و حسین سے محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، اللہ بھی کیا کرتا ہے؟ اس سے نفرت کرتا ہے۔ یہ خوشخبریاں کہاں سے آئیں؟ آسمانوں سے آئیں۔ اور یہ خوشخبریاں کہاں ہیں؟ اہل سنہ والجماعہ کی کتابوں میں ہیں، اور یہ بھی خوشخبری دی
وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، بے شک حسن و حسین قیامت کے دن جنت کے اندر جو جنتی نوجوان ہوں گے، حسن و حسین دونوں ان کے سردار ہوں گے، ماں بھی سردار بیٹے بھی سردار، اور سردار بھی کہاں کے؟ جنت کے، جنت کے اندر یہ سرداریاں ملیں گی۔ ایک مرتبہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے چمٹایا، ان کو بوسہ دیا، اور پھر آپ نے فرمایا اللہم انی احبہ، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، رضی اللہ تعالی عنہ، فاحب من یحبہ، اے اللہ جو حسن سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کرنا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تو بھی حسن سے محبت کرنا۔ اور ایک مرتبہ جامع ترمذی میں ایسی سند کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی کتنی اہمیت ہے یہ ہم جان سکتے ہیں، اور وہ بھی خطبہ جمعہ۔ اچانک آپ کی نگاہ پڑی کہ سامنے یہ دونوں چھوٹے چھوٹے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ ننھے ننھے قدم اٹھاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ان کے اوپر جو تھی سرخ رنگ کی قمیضیں تھی، یہ آ رہے ہیں، اور جس طرح بچے جو ہے نا لڑکھڑا کر تھوڑا سا چلتے ہیں، لگتا ہے ایسے جیسے ابھی گر پڑیں گے، تو یہ بھی ایسے آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول کی جب نظر پڑی دونوں کے اوپر، اللہ کے نبی سے برداشت نہ ہوا، آپ نے اپنا خطبہ گفتگو موقوف کر دی، ممبر سے اترے، گئے، دونوں کو اٹھایا، اور پھر آ کر ان کو اپنے سامنے بٹھا کر اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ نے سچ کہا ہے قرآن کے اندر کہ لوگوں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، میں نے دونوں کو دیکھا چھوٹے چھوٹے آ رہے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا کہ میں اپنا خطبہ پورا کرتا، حتیٰ کہ میں گیا ان کو اٹھایا، اپنی آنکھوں کے سامنے جب تک نہیں بٹھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے سکون نہیں آیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک عراقی نے، عراقی جانتے ہیں نا، کوفی نے، اس طرح سمجھیں گے آپ، ایک کوفی نے آ کر سوال کیا کہ جو محرم ہوتا ہے احرام کی حالت میں اگر مکھی کو مار دے کیا اس کا فدیہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے اوپر گرم ہو گئے، غصے ہو گئے، فرمایا یہ دیکھو یہ بڑے حاجی صاحب آئے ہیں، بڑے عمرہ کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو قتل کر ڈالا، اور حضرت جی اتنے نیک پاک بن رہے ہیں کہ احرام کی حالت میں مکھی مارنا برداشت نہیں ہوتا، مکھی مار دی، پوچھ رہے ہیں فدیہ کیا ہوگا؟ ادھر سے کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے یہ آرام سے ٹہلتے پھرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہما ریحانتایا فی الدنیا، یہ حسن و حسین دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ یہ کون ہے؟ وہ ظالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول کو مسل کر پوچھتا کیا ہے مکھی اگر محرم مار دو تو فدیہ کیا ہے؟ تو محترم دوستو اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے مناقب ہیں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، معذرت کے ساتھ چند منٹ میں اگر آپ اجازت دیں تو، تھکے تو نہیں؟ آپ سے چند منٹ کے لیے اجازت چاہوں گا۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری، یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، آپ نے ایک کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی دھاری دار جس کے اندر کالے دھاگے تھے، وہ چادر اوڑھی ہوئی تھی بڑی ساری، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنی چادر میں چھپا لیا، حضرت حسین آئے ان کو بھی اپنی چادر میں چھپا لیا، اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں ان کو بھی اپنی چادر کے اندر چھپا لی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر چھپا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اچھی طرح سے پاک کرنا۔ تو یہ بھی بہت بڑا مقام
اللہ کے فضل سے اہل السنہ والجماعہ کی کتاب کے اندر موجود ہے، اور روایت کرنے والی کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ لیکن ان احادیث، اس قسم کی احادیث سے اور ان احادیث سے بھی جن میں یہ موجود ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، ان سے یہ ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ اہل بیت ہی صرف یہ چار ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی آپ کے بعد خلیفہ بلا فاصل تھے، جبکہ دوسرے دلائل بھی اس کے ساتھ ساتھ موجود ہیں جو خلفائے ثلاثہ کی خلافت کی حقانیت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہیں۔ تو یہ چند میں نے آپ کے سامنے مقامات حدیث کی کتابوں میں سے، قرآن مجید میں سے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھے کہ جن سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی توفیق سے اہل السنہ والجماعہ کے ہاں اہل بیت کے بارے میں بہت اچھے قسم کے جذبات موجود ہیں، اور ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ محبت ہم کرتے رہیں گے۔ تو ایک طرف تو یہ کردار تھا، دوسری طرف اب آئیے اس کردار کی طرف جو رافضی حضرات ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کیا کر دیا؟ اہل بیت سے خارج کر دیا۔ صرف یہی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ ظلم بھی کیا، یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ دونوں کافرہ تھیں، دونوں منافق تھیں۔ حضرت حفصہ کے بارے میں لکھ دیا یہ بد خلق تھیں، اخلاق ان کا اچھا نہیں تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھ دیا کہ جب ہمارا امام مہدی آئے گا، ہمارا امام مہدی آئے گا، حضرت عائشہ کو قبر سے زندہ کر کے ان کے اوپر حد جاری کرے گا معاذ اللہ۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کیا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، ذرا دل تھام لیجئے، یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت عائشہ اور حفصہ کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے یہ بات پکی ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ شرمگاہ کو بھی جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ یہ بات بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں، جن کے ساتھ محبت کے دعوے، وفاداریوں کے اعلان، اور جن کے ساتھ وفاداریوں کے ثبوت دینے کے لیے سینے کو اوپر سے پیٹتے ہیں، اس دل کے اندر ان کے خلاف کتنی کالک ہے اللہ جانتا ہے۔ ان کی کتابیں ذرا پڑھ کر دیکھیے، کتنا گند آپ کو نظر آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بزدل ثابت کیا ہے، اور حضرت فاطمہ کا یہ قول نقل کیا اپنی کتابوں کے اندر کہ جب انہوں نے اس مسئلے پر بات کی حضرت ابوبکر سے، اپنی وراثت کے مسئلے پر، فداء کے باب کے مسئلے کے اوپر، تو یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے واپس آ کر حضرت علی کو ایسے کہا کہ آپ تو گھر میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے معاذ اللہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ لکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ وہ مچھر ہیں، استغفر اللہ۔ یہ جو آیت ہے نا قرآن مجید کی، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ اللہ کسی مچھر کی مثال بیان کرنے سے بھی نہیں شرماتا۔ اس کی تفسیر میں لکھ دیا کہ حضرت علی، اس سے مچھر سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھ دیا کہ مچھر اصل میں ایسا آدمی تھا جو لوگوں کی غیبت اور چغلخوری کرتا تھا معاذ اللہ، اس کو جو ہے نا سزا کے طور پر مچھر میں تبدیل کر دیا۔ یہ بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور پھر یہی نہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا، حتیٰ کہ یہاں تک بھی لکھ دیا کہ جب حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو جب گھر میں ملنے کے لیے آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ باپ کو دیکھ کر رو پڑی۔ بیٹی کب روتی ہے؟ خامند کے گھر میں جب بیٹی کی نئی شادی ہو کر جائے، بیٹی اپنے باپ کو دیکھ کر کب روتی ہے؟ جب وہ خوش نہ ہو۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جب خوش نہ ہو تو کیا کرتی ہے؟ اپنی ناخوشی کا اظہار آنسوں کے ساتھ کرتی ہے۔ اور یہ بھی حضرت فاطمہ کا قول نقل کر دیا کہ انہوں نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ اس کے گھر میں ملتا ہی کچھ نہیں ہے معاذ اللہ۔ یہ بھی حضرت فاطمہ کے ذمہ لگا دیا
کہ کس کے ساتھ آپ نے میری شادی کر دی؟ کوئی اور معاذ اللہ نظر نہیں آیا تھا؟ اس کے گھر میں تو ملتا ہی کچھ نہیں ہے، فاقہ ہی فاقہ ہے، میرے غموں کے اندر اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ فاطمہ کی کیا ہو رہی ہے؟ عزت ہو رہی ہے۔ اور یہاں تک بھی لکھ دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جب حمل حضرت فاطمہ کے پیٹ میں ٹھہرا نا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت حسین کے حمل کو ناپسند کرتی تھی۔ عورت کب ناپسند کرتی ہے اپنے بچے کو؟ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ، جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کی تھی تو کوفہ کے شیعوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کہا تھا مسود وجوہ المومنین، کہ حضرت حسن نے مومنوں کے چہروں کو معاذ اللہ سیاہ کر دیا، مومنوں کے چہروں کو مذل المومنین، مومنوں کو ذلیل کر دیا، مومنوں کو رسوا کر دیا۔ یہ ان کے القاب رکھ دیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے، اور خود ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا یہ بیان کہ اس سے بہتر تھا کہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بیعت کر لیتا اور میں ان کو خلافت سپرد کر لیا، کیونکہ میرے شیعوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، میرے خیمے کو اکھاڑ ڈالا اور میرے خیمے کے مال و متاع کو لوٹ لیا۔ یہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ انہوں نے جو ظلم کیا اور پھر کیا کیا، رونے بھی خود لگ بڑے معصوم بن گئے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا، چور مچائے شور، چور 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 بھی کیا بن جاتا ہے؟ محافظ بن جاتا ہے۔ پھر جب دیکھتا ہے نا پکڑا جاؤں گا، خود قتل کیا اور پھر رونے بھی خود لگ گئے، مگر مچھ کے آنسو بہانے لگ گئے تاکہ ہمارا یہ گھناؤنا چہرہ دنیا والوں کے سامنے نہ آئے۔ اور پھر یہ بھی ذمہ لگا دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کیا کیا، مجمع کے اندر جو ہے نا زور زور سے چلا کر بلند آواز کے ساتھ ان سے اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ جب حضرت ابو بکر نے نہ دیا تو حضرت فاطمہ کہنے لگی، اے ابو بکر، اگر تو نے مجھے میرا حق نہ دیا تو میں اپنے بال کھول دوں گی، اپنے بال کھول دوں گی، اور اپنا گریبان، معاذ اللہ اپنا گریبان پھاڑ دوں گی۔ یہ حضرت فاطمہ کی عزت ہو رہی ہے، ان کا اکرام ہو رہا ہے۔ تو بھائیو، ایسی بدبخت قوم دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عورتوں کی عزت کو نیلام کر کے اپنی محبت کے دعوے ثابت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ان کو ملی تھی، ان کی نواسیاں اور ان کی اہل بیت کی عورتیں ملی تھی، جن کی عزت کو نیلام کر کے، بے صبری کے ان کے اعلان کر کے اور اس کے اوپر مجلسیں قائم کر کے بال کھول دیے جی، گریبان پھاڑ دیے جی، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ بھائیو، یہ عزت اور احترام نہیں ہے، بلکہ یہ اہل بیت کی سراسر توہین ہے، اور اس توہین کو ہم کبھی برداشت نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم ایسی محبت کے گھنونے روپ کو کبھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی سے دعا کیجئے آخر میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کے ساتھ اسی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ان کے ساتھ محبت کرنے کا حق بنتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ ساتھ آپ کے خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو ان کی محبت سے بھر دے اور ان کی محبت کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اور اللہ سے دعا کیجئے کہ جو لوگ اہل بیت کی توہین کرنے والے ہیں اور ان کی تحقیر کرنے والے ہیں، ان کی تذلیل کرنے والے ہیں، اور ان کی باعزت اور باعصمت اور باپردہ اور باحیا عورتوں کی عزتوں کو محلے کے چوراہوں کے اندر، شہر کے چوکوں کے اندر نیلام کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مزید اس سے بڑھ کر ان کو ایسے ہی سبق سکھاتا رہے، اور قیامت تک اللہ اپنا یہ سلسلہ عقاب کا، سزا کا اور عذاب کا اللہ ان کے اوپر جاری رکھے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، جب تک ہم زندہ رہیں ایمان کے اوپر زندہ رہیں، اور جب موت آئے حالت ایمان میں موت آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔